بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے، ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہم پر ایک ایسا عظیم احسان فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ قائد اعظم کون تھے، اور تاریخ کے صفحات ہمیشہ اس بات کو یاد کرواتے رہیں گے کہ وہ ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم مصلح اور ایک عظیم رہنما تھے۔ ہم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہر یوم پیدائش پر اور یوم آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مومن کی عملی تصویر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھی، اور ان کی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ تھا جس نے قائد اعظم کو پاکستان بنانے کے لیے اکسایا، اور قائد اعظم اپنی جدوجہد پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور آخرکار پاکستان حاصل کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز اللہ تعالیٰ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کیا۔ ان کی زندگی کا ایک قابل قدر گوشہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنے پیغمبر کی ذات سے وہ کس قدر محبت رکھتے تھے، ان کی عقیدت کا کیا عالم تھا، اس کا اظہار ان کے اقوال اور کردار سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ان خوش قسمت اہل اسلام میں سے ہیں جن کے والدین نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام کا حصہ بنا دیا اور ان کا نام محمد علی رکھا، جس میں محمد اور علی المرتضیٰ وجہ الکریم کی فیض کا اثر محسوس ہوتا ہے، اور یہی وہ فیض تھا جس نے محمد علی کو قائد اعظم بنا دیا۔ ان کی زندگی میں شعور کی ابتدا اسی نام محمد کی گونج سنتے ہوئے ہوئی۔ جب بھی وہ اذان سنتے تو سمجھتے تھے کہ اذان میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک دن گھر آ کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں، اذان میں میرا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو ماں نے انتہائی پیار سے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور بتایا کہ یہ آپ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ نام ہمارے پیغمبر کا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں، انہیں لوگوں کی رہنمائی، تعلیم و تربیت اور آگہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیتے تھے، انہی کے نام کی نسبت سے ہم نے آپ کا نام رکھا ہے۔ بچپن ہی سے یہ محبت اور یہ عقیدت قائد اعظم کے دل میں جاگزیں ہو گئی تھی، جس کا عملی اظہار ان کی آزادی کی کوششوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اور یہی محبت رسول تھی جو انہیں اپنے والدین سے وراثت میں ملی تھی۔ اس محبت کا پہلا شعوری اظہار اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے انگلستان کی لنکن انز یونیورسٹی میں صرف اس لیے داخلہ لیا تھا کہ وہاں پر دنیا بھر کے قانون دانوں میں سب سے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔
اس کا اظہار انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے اسپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت تھی۔ ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکن کیا اور اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام دیکھ کر وہاں پر میں نے داخلہ لے لیا۔ اس واقعے سے قائد اعظم کے ذاتی رجحانات، ان کے دینی عقائد اور پیغمبر اسلام سے ان کی والہانہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ باکردار، سچے، کھرے اور مخلوق خدا سے محبت کرنے والے عظیم انسان اور رہنما تھے۔ نواب بہادر یار جنگ نے قائد اعظم سے اپنی پہلی ملاقات کا حال لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1934 میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں جب میں نے پہلی مرتبہ محمد علی جناح کو دیکھا اور ان کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد علی جناح ہیں جو مسلمانوں کی آنکھ کا تارا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا قرآنی سبق ایک مرتبہ پھر سے پڑھانے کا عزم کر لیا ہے اور خود سب سے چھوٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو ایک مذہبی مصلح یا پیشوا کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ میں مولانا یا مولوی نہیں ہوں، مجھے دینی علوم کی مہارت کا تجربہ بھی نہیں ہے اور دعویٰ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے مذہب اور ایمان سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہوں اور اپنے عقائد کا ایک ناچیز اور غیور فرما بردار ہوں۔ قائد اعظم کے انہی اقوال سے ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی شمع رسالت سے اکتساب نور کی مرہون منت تھی۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات اور شواہد پر ایک نظر دوڑائی جائے تو ہمارے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور الفت میں کسی سکا اور پابند شریعت مسلمان سے کسی طرح بھی کم نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کو اورنگزیب عالمگیر کے بعد دوسرا بڑا مسلمان قرار دیا ہے۔ قائد اعظم نے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص اپنے پیغمبر پر درود پاک نہیں پڑھتا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ اب قائد اعظم کے اس فرمان سے، اس بات سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ درود پاک کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے اور درود پاک کو کسی بھی مسلمان کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت والی بات سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ کسی بھی انسان پر اللہ کی رحمت اس وقت تک نازل نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے محبوب و مقرب محمد پر درود نہ بھیج لے۔ اس بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ مولانا شبیر احمد فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک مرتبہ بھون کی جامع مسجد میں واعظ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ محمد علی جناح ایسا ہے ویسا ہے، مگر رات کو جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جس میں کروڑہا لوگ ہیں، درمیان میں ایک مرصع تخت ہے جس پر حسن و خوبی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس تخت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بے ریش شخص تشریف فرما ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محمد علی جناح ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اس منظر اور بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قائد اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے
پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے کا علم لے کر کھڑے ہوئے اور آخر تک اپنی اس جد و جہد پر استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ 1948 میں قائد اعظم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی عزت اور تکریم کروڑوں انسان ہی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی تمام شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکاتی ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں ایک عاجز ترین انسان، خاکسار اور بندہ ناچیز اتنی عظیم ہستی کو بھلا کیسے نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے نبی ایک عظیم مصلح تھے، عظیم رہنما تھے، عظیم قانون ساز تھے، عظیم سیاستدان تھے، عظیم حکمران تھے، اور اسلام کے اصول آج بھی اسی طرح قابل اطلاق ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے۔ 1300 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمہوریت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج ہمیں اس بات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہونے کو بدعت سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے سامنے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ کردار نظر آتا ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسوں کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، کتنی محبت سے ان میں شامل ہوتے تھے اور کتنی عقیدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے قول اور کردار میں علامہ اقبال کے مرد مومن کا عملی پیکر تھے اور مومن کا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجینہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ گوپال کرشن گوکھلے نے لکھا ہے کہ جناح میں سچائی ہے اور وہ فرقوں کے تعصبات سے پاک ہیں۔ گوپال کرشن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا عملی نمونہ تھی۔ وہ اپنے کردار میں ان تمام اعلیٰ اوصاف سے متصف تھے جن کا حکم پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ آج قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کردار کو، ان کے صدق کو، ان کے اخلاص کو اور ان کی ایمانداری کو ہر مسلمان کو اپنے کردار میں شامل کرنا چاہیے۔ ان کے اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سبق کو اپنی زندگیوں کا بہترین سبق بنانا چاہیے، اور آج کے دور میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اقوال اور کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی نسل نو کی تربیت کرنے کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔